الحمد لله الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويفقر ويغني كل يوم هو في شأن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في كوكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز سامعین و ناظرین، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان میں سے بعض کا انتخاب فرمایا ہے، بعض کو اپنے لیے چن لیا ہے، مہینوں کے اندر بھی، دنوں کے اندر بھی اور راتوں کے اندر بھی اور مخلوقات کے اندر بھی بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جو کہ دال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت پر اور اس کے کمال حکمت پر، اس کے علم پر، اس کی قدرت پر، کہ اس کا یہ ارشاد ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اپنی پیدا کی مخلوقات میں سے پھر جس کو چاہتا ہے اس کا انتخاب فرما لیتا ہے، اس کو عظمت اور اس کو فضیلت، اس کو بڑھوتری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور ان 7 آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے
اوپر والے آسمان کو منتخب فرما لیا اور اس کو مقرر فرشتوں کی قرارگاہ بنایا، اور اس آسمان کو اپنے عرش اور اپنے کرسی کا قرب نصیب فرمایا، اور جتنی مخلوقات کو اس نے چاہا اس کے اوپر اس کو سکونت عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کو پیدا فرمایا، اور ان تمام جنتوں میں پھر جنت الفردوس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرما لیا اور اس کا انتخاب فرمایا، اور تمام جنتوں کے اوپر اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اس کو اس طرح خاص فرما لیا کہ عرش کو اس کا چھت بنا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر 100 درجے پیدا فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے کے اندر لڑنے والوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیانی جو مسافت ہے فرمایا کہ وہ اتنی ہے جتنی کہ زمین اور آسمان کے درمیانی مسافت۔ اس لیے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جو تمام جنتوں میں اعلیٰ جنت ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اس کا اوپر اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت اور بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ان تمام فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل ﷺ اور حضرت میکائیل ﷺ اور حضرت اسرافیل ﷺ اور حضرت اسرائیل ﷺ کا انتخاب فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ او جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ذات، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ذات کے جو ظاہر کو بھی اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، اور جو اپنے بندوں کے درمیان مختلف اختلاف شدہ چیزوں کے اندر فیصلہ فرمائیں گے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر ان فرشتوں کو خاص کرتے تھے، ان فرشتوں کا نام لیتے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے اوپر چنا ہے اور ان کا انتخاب فرمایا، اور انہیں اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پھر تمام مخلوقات میں انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چن لیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا انتخاب فرمایا، رسولوں کو چنا، اور پھر ان رسولوں میں سے پھر اللہ نے
اولو العزم من الرسل 5 رسولوں کا انتہا فرمایا کہ جو اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، اور جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کے نام ذکر فرما دیے کہ جو اولو العزم من الرسل ہیں، کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا فرمایا کہ وہ سید ولد آدم ہیں، تمام آدمیت کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی طرح تمام اولاد آدم میں سے ولد اسماعیل صلاۃ والسلام کو چنا، اور اسماعیل صلاۃ والسلام کی اولاد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی کنانہ کو چنا، اور پھر بنی کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے خاندان کو چنا، اور قریش میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر بنی ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید ولد آدم خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، جن ساتھیوں کو چنا، وہ سارے جہان میں سارے اولاد آدم میں سے بہترین لوگ ہیں، جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہا جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین الاولین کو چنا، ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر والسابقون الاولون میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر اور اہل بیت رضوان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے لیے ساری امتوں میں سے بہترین امت کا انتخاب فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت ما لم یعط احد من الانبیاء نصرت بالرعب وأوتيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت تراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر 5 انعام فرمائے، مجھے وہ چیزیں عطا فرمائیں جو کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے نصرت بالرعب، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی کہ دشمن ابھی میلوں دور ہوتا تھا، مہینوں کی مسافت کے اوپر ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دشمن کے اوپر وہاں پر بھی پڑ جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ اوتیت مفاتیح الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی، اور میرا نام احمد رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے طہور بنایا کہ کہیں پر بھی پانی نہیں ملتا تو آپ زمین کے اوپر ہاتھ مار کر کے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے اس نبی کے لیے جس دین کا انتہا فرمایا وہ دین بھی سارے دینوں سے اکمل، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ شریعت تمام شریعتوں سے افضل، اور جو اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ تمام اخلاقوں سے اطیب اور تمام اخلاقوں سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے بھی نوازا اور علم کی دولت سے بھی نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جن چیزوں سے نوازا دوسری امت کو ان چیزوں سے نہیں نوازا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان گنت اور بے شمار شہر پیدا فرمائے، اور ان تمام شہروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بلد الامین مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش بنایا، اور اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قبلہ بنایا کہ اپنا گھر اپنا بیت اللہ وہاں پر رکھ دیا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ خشکی اور تری کا سفر طے کرتے ہوئے اللہ کے اس گھر کی طرف پہنچیں، اس حال کے اندر پہنچیں، اس حال کے اندر اس شہر کے اندر داخل ہوں کہ ان سے عاجزی، ان سے انکساری اور ذلت اور خشوع اور خضوع جو ہے وہ ٹپک رہا ہو، ان کے سر کھلے ہوئے ہوں اور دنیا کا فاخرانہ لباس ان کے بدن پر موجود نہ ہو، بلکہ کفن کی 2 چادریں انہوں نے زیب تن کی ہوئی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا کہ یہاں پر خون بہانا حرام قرار دے دیا گیا کہ خون نہیں بہایا جا سکتا، نہ یہاں کے درختوں کو توڑا جا سکتا ہے، اور نہ یہاں کے سبزے کو اکھیڑا جا سکتا ہے، نہ یہاں پر شکار کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دنوں میں سے بعض دنوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، اور ان مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کا انتخاب فرمایا، اور اللہ نے دنوں میں سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو 10 دنوں کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی کہ اس کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے۔ بعض رات کے نزدیک یوم نحر سب سے افضل دن ہے، اور بعض رات کے نزدیک یوم عرفہ افضل دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو ذی الحجہ کے باقی دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی کہ اس دن کے اندر حج اکبر ادا کیا جاتا ہے، اور اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے دن کے اندر اس قدر آزادی نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو چنا، اس کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو، آخری 10 دنوں کو باقی دنوں کے اوپر، اور آخری 10 راتوں کو باقی راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر ان راتوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی پھر جس چیز کا چاہتے ہیں انتخاب فرما لیتے ہیں،
اور اس کو اپنے لیے چن لیتے ہیں اور اس کو دوسروں کے اوپر بڑھوتری اور فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں میں سے شب قدر کو جو ہے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی اور اس کو قدر و منزلت والی رات بنایا۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ عظیم قدر و منزلت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کی پہلے کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، جو بے عزت اور بے قدر لوگ ہوتے ہیں، تو اس رات کی عبادت کی وجہ سے وہ قدر و منزلت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو دینی اور دنیاوی سعادات و برکات کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت، نزول ملائکہ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو قدر و منزلت کی رات کہا جاتا ہے اور لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورہ دخان کے اندر فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت رات کے اندر اتارا ہے۔ اس رات سے بعض حضرات نے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات لی ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پورے سال کے مقدرات اور مخلوق کے حق میں ہونے والے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے، موت کے اور زندگی کے، وہ تمام کے تمام فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الحکم اور لیلۃ التقدیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی قدر و منزلت والی رات ہے کہ جس رات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کیا، اور ایک پوری سورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے نام پر جو ہے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کس مہینے کے اندر پائی جاتی ہے؟ فرمایا شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو اس رات کی قدر و منزلت کے لیے یہی بات کسی سے کم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا، اور پھر اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس رات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے
اور جس کو قدر و منزلت والی رات بنایا ہے۔ اس رات کی اہمیت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ایک انعام کے طور پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی۔ آخری نبی کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی صورت کے اندر یہ انعام عطا فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ ساری زندگی بھی نیک اعمال کے اندر مصروف رہے تو بھی وہ پہلی امتوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی میں شب قدر کی یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور وہ اپنی ان راتوں کو عبادات کے اندر گزار دے تو 10 راتوں کی عبادت 833 برس اور 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادات کا اجر اور ثواب رکھتی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے جب اس کی اس عبادت کے بارے میں سنا تو صحابہ کو اس کے اوپر رشک آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت خزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کہ یہ سب 80 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو حیرت ہوئی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر لے کر کے آئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں کہ جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو عطا فرمائی۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے یہ عظیم الشان رات جو ہے وہ اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ جو پہلی کسی امت کو نہیں دی گئی۔ تو اس لیے جس خوش قسمت کو یہ رات مل جائے اس سے بڑھ کر کے کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہو سکتا کہ اس کی عظمت اور اس کی شان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ جو آدمی بے قدر تھا وہ شرافت والا بن جاتا ہے اور عزت اور کرامت والا بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا اور پھر خاص طور پر رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے اندر بہت زیادہ انہماک فرماتے تھے، بہت زیادہ محنت فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر
عبادات کے اندر وہ مجاہدہ کرتے ہیں، وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے، پوری رات عبادت کے اندر، ذکر کے اندر اور دعاؤں کے اندر مشغول رہتے، اور نہ صرف خود دعاؤں کے اندر اور عبادات کے اندر مشغول رہتے بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکات سے اور ان راتوں کی سعادتوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر، عبادات کے اندر بہت زیادہ محنت فرماتے تھے، پوری رات جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اس رات کی تلاش کے اندر، کہ جو ایسی رات ہے کہ جس کے اندر انسان قدر و منزلت والا بن جاتا ہے، اور جو بابرکت رات ہے، جس رات کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے 83 سال اور 4 ماہ سے بڑھ کر کے جس رات کا اجر اور ثواب ہے، کہ اگر کسی خوش قسمت انسان کو یہ رات نصیب ہو جائے اور اس رات کے اندر وہ جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تو باقی راتوں کے مقابلے میں یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر اور اتنا ثواب جو ہے وہ اس رات کے اندر بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہمیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات کے اندر نزول فرماتے۔ اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت کوئی کم نہیں تھی کہ اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے، لیکن اللہ نے اس رات کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر فرمایا کہ تنزل الملائکہ، کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں سے اترتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہر آسمان سے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ نازل ہو کر کے لوگ جو عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے اوپر وہ آمین کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غنیۃ الطالبین جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ نورانی جھنڈا لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، اور 4 مقامات بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی، روضہ نبوی اور مسجد طور سینا پر اپنے جھنڈے نصب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام روئے زمین پر منتشر ہو جاتے ہیں، اور ہر مومن مرد اور عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، سوائے ان گھروں کے کہ جن کے اندر کتا ہو، خنزیر ہو، تصویر ہو، شراب یا بدکار جنبی ہو، تو اس میں وہ داخل نہیں ہوتے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کے مصافحہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور جسم کے اوپر خوف کی وجہ سے کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ فرمایا والروح، روح الامین بھی اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ روح سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ روح سے مراد فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے کہ جو اسی رات کے اندر اترتی ہے، اور اس رات کے علاوہ وہ کہیں نہیں اترتی، اور فرشتے صرف اسی رات کے اندر اس جماعت کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین بھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فی کوکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، اور ہر اس بندے کو جو کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور فرمایا کہ اس فرشتوں کے آنے کا اور دعاؤں کے اوپر آمین کہنے کا اور اہل ایمان سے مصافحہ کرنے کا، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعاؤں کا یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو پوری رات فرشتوں کی طرف سے اہل ایمان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو انتہائی قیمتی رات ہے جو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو کہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ 23ویں شب رات کو گزر چکی اور آج 24ویں شب ہے، تو اس لیے یہ چند دن باقی رہ چکے ہیں۔ ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر جو چند ہی راتیں ہیں، ان کے اندر جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور شب قدر کو تلاش کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ رات ہمیں عطا فرما دیں تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نہ معلوم پھر ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ رات کون سی راتوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ پورے سال کی راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ رات پائی جاتی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ آخری مہینے کی، رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر یہ رات جو ہے پائی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے، طاق راتوں کے اندر کہ طاق راتیں جو ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں
اور 29ویں جو راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو کہ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ بعض راتیں فرمایا کہ یہ رات چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہر سال کبھی ایک رات ہوتی، ایک 21ویں میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25 میں، مختلف راتوں کے اندر جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر جو یہ رات پائی جاتی ہے تو یہ 27ویں شب کو پائی جاتی ہے، 27ویں رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ حضرت زید بن خبیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سألت ابی بن کعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الخول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله اراد الا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانتهى في العشر الاواخر وأنها ليلة 27 ثم خلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انہا تطلو یومئذ لا شعاع لہا۔ حضرت زید بن خبیش جو اکابر تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا، ہر رات کو اللہ کی عبادت سے معمور کرے گا، اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی۔ یعنی شب قدر سال کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری یہ بات سن کر کے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک رات کی عبادت کے اوپر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی خاص طور پر آخری عشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی پھر طاق راتوں کے اندر یعنی 21ویں سے 29ویں یا 30ویں راتوں تک جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان راتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہوئے بغیر انشاءاللہ کہتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ حضرت ابن خبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُهُ یا ابا المنذر، آپ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ بغیر استثناء کے، بغیر انشاءاللہ کہتے ہوئے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس نشانی کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ جس نشانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس نشانی کی بنا پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خاص طور پر جو ہے 27ویں شب ہی کے اندر شب قدر پائی جاتی ہے۔ بہرحال آخری عشرہ اور اس عشرے کی طاق راتوں کے اندر خاص طور پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس عظیم الشان رات کو تلاش کیا جائے کہ یہ عظیم الشان انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر، اور جو آدمی اس رات سے معروم رہا وہ ہر خیر سے معروم رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اے لوگو، تمہارے پاس رمضان المبارک کا
عظیم الشان بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے کے اندر دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا جو آدمی اس رات کی خیر سے محروم رہا تو وہ بالکل ہی محروم ہے۔ تو عظیم الشان رات ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ فرمایا کہ وہ مکمل محروم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الشہر قد خذرکم، اور لوگو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وفی لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس رات کی خیر سے، اس کی برکات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور فرمایا کہ اس رات کی خیر سے وہی آدمی محروم رہتا ہے جو مکمل طور پر محروم ہو۔ اس لیے اس رات کے اندر جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے اس رات کے اندر لیلۃ القدر کی اس رات کے اندر ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور گناہوں سے کی معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ جو حقوق اللہ سے متعلق، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے، بغیر توبہ کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو گناہ بندوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندوں سے وہ اپنا حق معاف نہ کروا لیا جائے۔ تو اس لیے ان راتوں کی اندر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے سامنے روئیں دھوئیں اور اس کو اپنے دکھڑے سنائیں، اس سے اپنی حاجات کا سوال کریں، اس سے اپنی مصیبتوں کے ٹالنے کا سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مصائب کو، ان تمام مصیبتوں کو دور فرما دیں گے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ عظیم الشان رات وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے عائشہ تم اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگو اللہم انک عفو، او اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے کو پسند فرماتے، آپ میرے سارے گناہوں کو
میرے سارے جرموں کو، میری ساری لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو ان راتوں کے اندر، رمضان المبارک کی ان عظیم الشان راتوں کے اندر، ان دعاؤں کے مانگنے کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔